سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث میں جان کنی کے مناظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جان کنی اور قبروں میں ان کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی لحد یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کورید رہے تھے، بس آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے، اس طرح 3 مرتبہ کیا، پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 2 یا 3 بار کہا، پھر فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 3 بار کہا، پھر یہ وعظ بیان کیا، مومن بندہ موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے بعد آسمان کے فرشتے آتے ہیں چمکتی ہوئی نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تا حد نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہیں اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر معمور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اس روئے زمین کی عمدہ ترین خوشبو سے پھوٹتی ہے۔ اب فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتے کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، وہ کھول دیا جاتا ہے اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے جاتے ہیں، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ جناب باری عزوجل فرماتے ہیں میرے اس بندے کے اعمال علین میں لکھ دو۔ علین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے اعمال البین میں لکھ دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر میں اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، لیکن جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم پہ بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ بس وہ اس کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہے، یہی مطلب ہے۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بھیج دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو میں ہم نے موت کے بارے میں اس ویڈیو کے اختتام میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی
دنیا کے کاموں میں ہی مصروف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں بھی دھیان دینا چاہیے اور